شہر اپنی تہذیب کے لیے مشہور ہوتا ہے، کچھ اپنی تاریخ کے لیے۔ لاہور بھی ان دونوں چیزوں کے لیے مشہور تھا، لیکن ایک اور چیز تھی جس کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، وہ تھی یہاں کی گینگ فورس۔ ٹرکاں والا گینگ، گوگی بٹ، ٹیفی بٹ، ٹیپو ٹرکاں والا، یہ کچھ لوگوں کے لیے صرف نام نہیں تھے بلکہ ایک خوف تھا۔ ہر نام کی ایک کہانی، ہر کہانی کسی کی موت، قتل جو کبھی سولو نہیں ہو پایا، انکاؤنٹرز جنہیں آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ کچھ اپنی ہی گولیوں سے مارے گئے، کچھ پولیس کی گولیوں سے، اور کچھ آج بھی زندہ ہیں۔ یہ ہے لاہور کی ان گلیوں کی کہانی جہاں ہر موڑ پر تمہیں خون کے نشان ہی ملیں گے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1990 سے، جب لاہور میں کرائم تو تھا لیکن ایک آرگنائز سسٹم وہ نہیں تھا۔ پھر گینگ آیا جس کا نام تھا ٹرکاں والا گینگ، جس نے سب بدل دیا۔ اس گینگ کا فاؤنڈر تھا بلا ٹرکاں والا، جس کا اصل نام تھا میر الدین ٹرکاں والا۔ نام سن کر لگتا ہے کہ کچھ ٹرانسپورٹ کا مالک ہوگا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ سٹی روڈ، راوی روڈ، لاہور کے تقریباً ہر راستوں پر ان کی حکومت تھی۔ جو ٹرک لاہور سے گزرتا تھا اسے ان کو منتھلی دینی پڑتی، جو منع کرتا وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچتا۔ شروع میں یہ لوگ صرف ٹرک مالک سے زبردستی پیسے لیتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کا کام بڑھنے لگا۔ ٹرک مالک، بزنس مین سے پیسے وصول کرنا اور مختلف جرائم، پولیس افسر، انسپیکٹر، سب کی جیبیں بڑھی جاتی۔ کوئی FIR نہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں، یہ لوگ کھل کر آپریٹ کرتے تھے۔ ٹرکاں والا گینگ نے ایک نئی چیز کی جو لاہور میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ انہوں نے آرگنائز بنائی، اوپر سے نیچے تک ہر کوئی اپنی جگہ پر تھا۔ کون پیسے بلند کرے گا، کون پروڈکشن دے گا، کون پولیس کو ہینڈل کرے گا، سب کچھ سسٹم کے لیے ایک طرح سے سمجھ لو کہ گروپ تھا۔ ٹرانسپورٹ روڈ سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ اب پورے لاہور میں پھیل چکا تھا، مگر یہ تو بس ایک پہلا گاڑ تھا۔ جو لوگ یہاں سے نکلے وہ آگے چل کر لاہور کے سب سے بڑے گینگسٹر بنے۔ ٹرکاں والا گینگ کا دور لاہور میں گینگسٹر کلچر کی بنیاد رکھ چکا تھا، لیکن اب آنے والا تھا ایک ایسا نام جو آنے والے سالوں میں سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ خواجہ عقیل احمد، دنیا اسے گوگی بٹ کے نام سے جانتی ہے۔ پہلی بار یہ نام پولیس ریکارڈ میں ایک رابری کے کیس میں آیا، تب سے لے کر آج تک یہ نام کبھی ختم نہیں ہوا۔ ٹیرورزم، قتل اور کڈنیپنگ جیسے جرم، ہر جرم کی فہرست میں یہ نام لکھا۔ وہ بھی اکیلا نہیں تھا، اس کا کزن ٹیفی بٹ بھی اسی راستے پر تھا۔ دونوں بھائی ایک مشن، ٹرک والا فیملی کے ساتھ دشمنی۔ بلا ٹرکاں والا داتا دربار اور پرانے لاہور پر چھایا ہوا تھا۔ گوگی اور ٹیفی کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، اسی لیے انہوں نے اپنا کام بڑھانا شروع کر دیا۔ ہر چوری، ہر کرائم ان کے تھرو ہونے لگی۔ زمین دیکھی، قبضہ کر لیا، بزنس مین کو ٹارگٹ بنایا، پیسے وصول لیے۔ سیاسی بیک گراؤنڈ تھا، پولیس کا ہاتھ سر پر تھا۔ گوگی بٹ کے کیس فائل میں مرڈرز، بتا وصولی، کرمینلز کو پناہ دینا، ہر جرم اس کے نام سے جڑا ہوا تھا۔ 1998 صبح کا وقت، بلا ٹرکاں والا اپنے گھر میں تھا۔ دو لوگ، حنیف اور شفیق، جو کبھی بلے کے اپنے آدمی تھے، جیل سے نکلے اور سیدھا بلے کے پاس پہنچے۔ گولیاں چلی اور لاہور کا سب سے بڑا ڈون ختم۔ لیکن سوال یہ تھا کہ حنیف اور شفیق نے ایسا کیوں کیا؟ یہ دونوں کون تھے؟ حنیف اور شفیق دونوں ایک مزدور باپ کے بیٹے تھے، لیکن یہ دونوں سٹرانگ تھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے بلے نے ان کو اپنے بیٹے ٹیپو کے باڈی گارڈ کے طور پر رکھ دیا۔ یہ دونوں ٹرکاں والا گینگ کے ہر راز سے واقف تھے۔ پھر کسی کیس میں ان کو جیل جانا پڑا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہیں چھڑانے کوئی ہی نہیں آیا۔ دونوں بھائیوں کے دلوں میں یہ ٹرکاں والوں کے لیے نفرت ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے اپنی سزا کاٹ لی اور جیل سے باہر نکلے تو یہ لوگ سیدھا ٹیفی بٹ کے پاس گئے، جو کہ ٹرکاں والا گینگ کا مخالف تھا۔ ٹیفی بٹ نے موقع دیکھا اور دونوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اس لیے ان دونوں بھائیوں نے مل کر بلا ٹرکاں والوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ٹیفی بٹ نے ان دونوں کو اپنی گینگ میں پناہ دے دی۔ 1998 میں بلا ٹرکاں والا مرڈر ہوا تھا تو ٹیفی نے ان دونوں قاتلوں کو پناہ دی تھی، اور یہیں سے اس کی اصل پاور شروع ہوئی۔ بلے کی ڈیتھ کے بعد اس کے بیٹے ٹیپو نے کنٹرول سنبھالا، گینگ کو سٹرانگ کیا اور ٹرانسپورٹ بزنس میں اضافہ کیا، اور اندر ہی اندر سے اس کے سر پر اپنے باپ کے خون کا بدلہ بھی تھا۔ نسل در نسل یہ دشمنی چلتی رہی۔ پھر آیا 2000 تک، جب ٹیپو ٹرکاں والے کو بھی ایئرپورٹ کے باہر پارکنگ لانڈ میں قتل کر دیا گیا۔
بلے کے بعد اس کا بیٹا بھی ختم۔ اب ٹرکاں والی فیملی میں ان کا وارث بچا تھا، وہ تھا ٹیپو کا بیٹا میر بلاج، لاہور کا مشہور بزنس مین، سیاسی فیملی کا حصہ۔ لیکن گوگی اور تیفی اسے بھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ 18 فروری 2024 چونگ ایریا ملتان روڈ بلاج ایک شادی میں انوائٹ تھا۔ اچانک ایک آدمی ویپن سمیت ہال میں گھسا اور گولیاں شروع ہو گئی اور جو مشن تھا وہ پورا ہو گیا۔ ٹرکاں والوں کا آخری وارث میر بلاج بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن ایک چیز جس نے اس قتل کو ممکن بنایا تھا وہ تھا اس کا دوست احسن شاہ، بلاج کا کلوز فرینڈ۔ اس نے ہی تیفی بٹ کو بتایا تھا کہ بلاج اس دن شادی میں ہوگا۔ ٹائمنگ، لوکیشن، سیکورٹی، سب کچھ دوست نے دوست کو دھوکہ دیا۔ ایک پولیس انویسٹیگیشن میں جب یہ بات سامنے آئی تو احسن شاہ کو اریسٹ کر لیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جیل کے اندر سے احسن شاہ کی ایک ریکارڈنگ لیک ہوئی جس میں سنا گیا کہ وہ ایک پولیس افسر کو مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ شمشاد پولیس والا جو مجھے پکڑ کر لے گیا، انشاءاللہ 1 مہینے میں اسے ختم کر دوں گا۔ لیکن ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد پولیس انکاؤنٹر میں احسن شاہ ختم ہو گیا۔ 3 نسلیں، دادا، باپ، پوتا، سب اس جنگ میں ختم ہو چکے تھے۔ لاہور میں ٹرکاں والوں کا کسی سے دشمنی نہیں تھی سوائے تیفی اور گوگی بٹ کے۔ 1998 سے چلتی آ رہی یہ دشمنی اب اس قتل پر آ کر رکی۔ پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی اور کچھ لوگوں کو اریسٹ کر لیا۔ بلاج کی فیملی نے FIR میں تیفی اور گوگی کا نام دے دیا۔ میر بلاج کا قتل ہیڈ لائنز بن گیا، ویڈیو وائرل ہوئی، پوری دنیا نے یہ دیکھا۔ تیفی بٹ کا نام اب صرف لاہور میں نہیں تھا، پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ لیکن اس قتل کے بعد تیفی بٹ پاکستان میں نہیں رہا، وہ دبئی بھاگ گیا۔ گوگی بٹ کے خلاف 2-4 کیس اور تیفی بٹ کے خلاف میجر کیس، ٹیرورزم، مرڈر، رابری، قبضہ مافیا، ہر جرم کی فہرست میں ان کا نام شامل تھے۔ لاہور کی گلیوں میں خون بہتا رہا لیکن کسی نے انہیں نہیں روکا۔ بڑے لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے، پولیس ان کو پکڑتی نہیں تھی اور سب یوں ہی چلتا رہا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ کبھی نہیں ختم ہوگا، لیکن ہر کہانی کا اینڈ آتا ہے۔ اس کہانی کا اینڈ آیا 2025 میں۔ فروری 2025 چیف منسٹر مریم نواز نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD۔ یہ کوئی عام پولیس نہیں تھی، ایک اسپیشل فورس تھی جن کا مشن صرف ایک ہی تھا، آرگنائز کرائم کا خاتمہ، لینڈ مافیا، گینگسٹر، سب کو ختم کرنا۔ اور CCD نے یہ کام بھی ویسے ہی شروع کیا۔ 1 ہفتے میں 4 کرمینلز ختم، پھر 5، پھر 10، پھر 15۔ یہ ڈپارٹمنٹ روتھلیس تھا، کوئی سیاسی کنیکشن نہیں چلتا تھا، کوئی پیسہ، کوئی رشوت، کچھ نہیں چلا۔ CCD کا میسج کلیئر تھا، اب پنجاب میں کوئی کرمینل سیف نہیں۔ جیسے جیسے CCD نے چھوٹے کرمینلز کو ختم کرنا شروع کیا، لوگوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ CCD چھوٹے کرمینلز کو تو مار رہی ہے، لیکن لاہور کے سب سے بڑے ڈان کا کیا؟ 35 سال سے ان لوگوں نے لاہور کو ایک خوف میں رکھا ہوا ہے، انہیں کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ جو بندے مار کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کو سمجھ آ گئی اگر واقعی میں لوگوں کا بھروسہ دلوانا ہے تو بڑے شکار کرنے پڑیں گے، اور بس یہیں سے نشانہ بدل گیا۔ اب ٹارگٹ صرف ایک ہی تھا، گوگی بٹ اور تیفی بٹ۔ تیفی بٹ پاکستان میں نہیں تھا، وہ بھاگ گیا تھا، پہلے کلوز کو پھر دبئی۔ 70 سال کا بندہ لیکن پولیس سے چھپ کر جی رہا تھا۔ پنجاب سے ریڈ نوٹس جاری کیا، اب تیفی بٹ وانٹیڈ بن چکا تھا۔ انٹرپول کی مدد سے تیفی بٹ کو دبئی میں ڈھونڈ نکالا۔ دبئی کورٹ میں یہ کیس چلتا رہا اور ایک حیران کن بات سامنے آئی کہ تیفی بٹ نے خود ہی کہا ہے کہ میں واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں اور اپنا کیس لیگل طریقے سے لڑنا چاہتا ہوں۔ شاید اسے لگا تھا کہ اس کے سیاسی کنیکشن کام آ جائیں گے۔ 11 اکتوبر 2025 دبئی سے پاکستان واپسی کی گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ، CCD کی کسٹڈی میں ٹرانسفر۔ اب سیدھا تیفی بٹ کو لاہور لے جانا تھا، CCD کی کسٹڈی میں رکھنا تھا۔ رحیم یار خان کے راستے سے لاہور نکل پڑے۔ جب یہ لوگ رحیم یار خان پہنچے، اچانک تیفی بٹ کے اپنے بندوں نے اٹیک کر دیا۔ CCD نے جوابی فائرنگ کر دی۔ فائرنگ میں تیفی بٹ اپنے ہی بندوں کی گولیوں سے مارا گیا۔ لیکن کیا یہ سب کچھ پری پلان تھا؟ کیا واقعی اسے اپنے لوگوں نے دھوکہ دیا یا صرف ایک کاؤنٹر تھا؟
لیکن رزلٹ کاؤنٹر کی خبر کچھ ہی دیر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ نیوز چینل، سوشل میڈیا، ہر جگہ۔ لیکن اب اس کا بچہ کزن گوگی بٹ اس میں پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ چند دنوں سے انڈر گراؤنڈ تھا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ اگلا نمبر اس کا آنے والا ہے، کیونکہ اگست 2025 میں ویر بلاج کے کیس میں پری اریسٹ بیل لے لی تھی۔ لیگل پروٹیکشن، کورٹ آرڈر، سب کچھ تھا، لیکن اب سچویشن کچھ الگ ہو چکی تھی۔ نہ اب سیاسی اثر و رسوخ کام آ رہے تھے، نہ پولیس کی دوستی۔ لیکن سوال یہ ہے، جیتا کون؟ بلا ٹرکاں والا مارا گیا، ٹپو ٹرکاں والا مارا گیا، بلاج مارا گیا، ٹیفی بٹ انکاؤنٹر میں مارا گیا، گوگی بٹ جو آج بھاگ رہا ہے۔ اس کہانی میں کوئی نہیں جیتا، سب ہار گئے۔ دشمنی میں فائدہ کسی کا نہیں ہوتا۔ ایک قتل دوسرے قتل کو جنم دیتا ہے، ایک بدلہ دوسرے بدلے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ نسلیں تباہ ہوتی رہتی ہیں، ماں اپنے بیٹے کو کھو دیتی ہے، بچے اپنے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ یہ کہانی صرف لاہور کی نہیں، یہ کہانی ہر اس شخص کی ہے جو سوچتا ہے کہ پاور ہی سب کچھ ہے، لیکن حقیقت صرف یہی ہے کہ طاقت صرف بربادی لاتی ہے۔ اگر باللہ 1998 کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، اور مقتول شہید تو پھر پرندے کس کی مدد کو آئیں، قاتل کی یا مقتول کی، کنکر کس پر گرائیں، قاتل پہ یا مقتول پہ، یہ تقریب کار یہ تحزیز گار، حسد رہی یا وقار۔